بھائی محمد عبد الوہاب صاحب، جنہوں نے کئی مرتبہ ہمیں بتایا، لاہور میں رہتے تھے، کوئی نوکری تھی یا کچھ تھا۔ ایک آدمی نے ان کو کہہ دیا کہ دلی میں نظام الدین میں ایک مولانا الیاس ہیں، وہ لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں۔ بھائی عبدالوہاب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ نماز سکھانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ اس نے کہا پیسے نہیں لیتے۔ اچھا چل، یہ چلے گئے نظام الدین، وہاں مولانا الیاس سے ملاقات ہو گئی۔ یہ سن 44 کی بات ہے، 1944، اور وہاں جا کے ان کے بیان سنے اور اسی وقت تبلیغ میں لگ گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 1944 کو 70 اور 74 سال ہو گئے۔ جتنا ان کو ثواب ملے گا ساری زندگی کھپا دی، ساری زندگی کھپا دی۔ 70 4 74 سال رات دن لگے ہوئے۔ جتنا ان کو ثواب ملے گا، جس نے ان کو تبلیغ کے رستے پہ ڈالا تھا، یہ کہہ دیا تھا، اس کے لگے 2 منٹ، اس کی ساری زندگی کے برابر اس کو ثواب مل رہا۔ پھر ان کے ذریعے اور کتنے تبلیغ میں لگے سارے ملک میں، اس کو 2 منٹ میں کا ثواب اس کا داعی کے برابر کسی کا اجر و ثواب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری گزارش ہے ہم تھوڑی سی محنت کر کے، قربانی کر کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کے کام والا بنا دیں، امتی سمجھ کے جیے، ذمہ داری کا احساس دلا دے۔ میں پوری امت کا ذمہ دار ہوں، میں اخرجت للناس ہوں، ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں امتی ہوں، اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوں، ساری دنیا میری محنت کا میدان ہے۔ ہم 5 منٹ لگا کے کسی کو سمجھا بجھا کے اللہ کے راستے میں نکال دیں، وہ ساری زندگی چلتا رہے گا۔ ہمیں 5 منٹ کے اندر وہ اس کی ساری زندگی اور اس کے ذریعے آگے جتنا کام چلے گا قیامت تک اتنا اجر ملے گا۔ دعوت کے ذریعے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے ذریعے جتنی کمائی ہو سکتی ہے اتنی کمائی کی کوئی اور شکل نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ منٹوں میں صدیوں کی کمائی، منٹوں میں صدیوں کی کمائی، منٹوں میں صدیوں کی کمائی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں بقایا زندگی سارے عالم کی ہدایت کے لیے محنت کروں گا، آپ بھی نیت کر لو۔ جتنی بڑی نیت ہوگی، اصول سمجھ لیں، اصول، اللہ کی مدد بھی اتنی ہوتی ہے۔ ہاں، انما المعونۃ علی قدر المعونہ، آدمی کی مدد اس کی نیت کے بقدر ہوتی ہے۔ میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ایک آدمی کا کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والا باہر آیا، اس نے کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ گھر والا اندر جائے گا، جگ کے اندر 2-3 گلاس پانی ڈالے گا اور 1 گلاس ساتھ لے آئے گا، اس کو ڈال کے پلا دے گا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ ہم 20 آدمی ہیں، ہمارا قافلہ جا رہا تھا، ہم سارے پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دو۔ اب گھر والا اندر جائے گا، بالٹی میں پانی ڈالے گا، 5-6 گلاس لے گا، کیونکہ 20 آدمیوں کو پلانا ہے۔ پہلے آدمی نے پانی مانگا، اس کی اکیلے کی نیت، دوسرے آدمی نے بھی کہا بات ایک ہی ہے، پانی پلا دو، ہم سب پیاسے ہیں۔
اب وہ بالٹی میں لے کے آیا. کیوں؟ اس کی نیت صرف اپنے پینے کی نہیں تھی، اس کی نیت 20 آدمیوں کو پلانے کی تھی. اب وہ بالٹی پہ جس کی نیت اپنی ہدایت کی اس کو اس حساب سے ملے گا. جس کی نیت ساری دنیا کو اللہ کے راستے پہ نکالنا، اعمال پہ ڈالنا، ایمان والا بنانا، عمل والا بنانا، اس کے لیے کوشش شروع کرے گا، اس کی مدد بھی اسی حساب سے ہوگی. اور سن لو، جو حج کو جائے، کراچی جا کے مر جائے، حج پہ پہنچا ہی نہیں، حاجیوں میں لکھا جائے گا. جو علم سیکھنے کے لیے جائے، 1 کلومیٹر جا کے مر جائے، وہ علماء میں قیامت میں اٹھے گا. میں اور آپ ساری دنیا کی ہدایت کی نیت کر کے محنت شروع کریں، جتنی ہو گئے، موت آ گئی، اجر و ثواب ساری دنیا کی ہدایت کی محنت کا ملے گا. اجر تو نیت پہ ہوتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نکلا، مسجد میں آ کر پتہ لگا کہ جماعت تو ہو گئی، آگے آپ بتاؤ کتنا ثواب ملے گا؟ بولو. جماعت تو اس کو ملی نہیں. اس کی نیت تھی باجماعت نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، جماعت ہو گئی، اس کو بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور ان نمازیوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اس کو اللہ اپنے خزانے سے باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب. جو ساری دنیا کی ہدایت کی نیت کر کے قدم اٹھا کے چلنا شروع کر دے، جہاں جہاں پہنچ گیا، جہاں نہیں پہنچا ان کی بھی ہدایت کی نیت کی وجہ سے ان کے برابر ثواب ملے گا. سارے نیت کا لو، ہم ساری زندگی پوری دنیا میں ہدایت کی محنت کریں گے، ان کو ہدایت کی محنت پہ ڈالیں گے.